آپ نے دلی کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا نام تو ضرور سنا ہوگا، جنہیں دلی والے پیار سے سلطان جی بھی کہتے تھے۔ کہتے ہیں ایک بار ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ حضرت خواجہ امیر خسرو ان کے مرید اور بڑے عزیز شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنے پیر کا دل بہلانے کے لیے ایک قصہ سنایا۔ یہ قصہ تھا 4 درویشوں کا۔ حضرت اچھے ہو گئے تو انہوں نے دعا دی کہ جو اس قصے کو سنے شفا پائے۔ ان کی دعا سے اس قصے کا گھر گھر چرچا ہونے لگا۔ جہاں کوئی بیمار ہوتا، گھر والے یہ قصہ سناتے اور اس کا جی بہلاتے۔ آج بھی اس قصے کو اچھی خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قصہ سننا اور سنانا بہت ہی دلچسپ مشغلہ ہے۔ کتنے دن پہلے کی بات ہے کہ آپ دادی اماں کی گود میں پریوں کی کہانیاں سنتے سنتے سو جایا کرتے تھے اور اگلے دن پھر بے چینی سے رات ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ آخر ان کہانیوں کا خزانہ ایک دن ختم ہو گیا، کیونکہ اس بیچاری نانی یا دادی کو بھی تو بس وہی کہانیاں یاد تھیں جو انہوں نے اپنی دادی اماں سے سن رکھی تھیں۔ آپ نے ایک ایک کہانی کو کئی بار سنا، آخر ان کا مزہ جاتا رہا۔ مگر نئی نئی کہانیاں سننے کو آج بھی آپ کا دل بے چین رہتا ہے، اور یقین کیجئے کہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے اور لاٹھی ٹیک کر چلنے لگیں گے، جب بھی آپ کو قصے کہانیوں کا شوق ایسا ہی رہے گا۔ یہ بات تو ہوئی آج کی دنیا کی، جس میں آدمی صبح سے شام تک بھاگ بھاگ کر اپنے کام پورے کرتا ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب لوگوں کو زیادہ فرصت ہوتی تھی۔ اس وقت لوگ لمبے لمبے قصے پسند کرتے تھے۔ ایک بادشاہ نے تو حد ہی کر دی۔ اس نے شادی کے لیے عجیب شرط رکھی۔ وہ کہتا تھا، میں اس لڑکی سے شادی کروں گا جو ایسا قصہ سنائے گی کہ وہ کبھی ختم ہی نہ ہو، اور جس رات کو قصہ ختم ہو جائے گا وہی اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ آخر کار ایک ہوشیار لڑکی شادی کے لیے رضامند ہو گئی اور اس نے قصہ سنانا شروع کر دیا۔ ایک راجا تھا، اس نے 2 میل لمبا اور 2 میل چوڑا ایک حوض بنوایا، پھر اسے باجرے سے بھروا دیا۔ ایک چڑا آیا، ایک دانہ لے کر اڑ گیا، دوسرا چڑا آیا، دوسرا دانہ لے کر اڑ گیا، پھر تیسرا آیا اور چوتھا اور 5واں۔ اب تو بادشاہ کے سر میں درد ہونے لگا، چلا کر غصے سے بولا، آخر یہ چڑے کب تک آتے رہیں گے اور دانے لے لے کر اڑتے رہیں گے؟ کیا کہانی آگے بھی بڑھے گی؟ لڑکی نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، جہاں پناہ، جب تک پورا حوض خالی نہ ہو جائے۔ آپ نے دیکھا اس لڑکی نے کتنی چالاکی سے اپنی جان بچائی۔ بہرحال اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پہلے کتنے لمبے لمبے قصے پسند کیے جاتے تھے۔ بھئی فرصت جو ٹھہری، قصے کو لمبا کرنے کی ایک ترکیب یہ کی جاتی تھی کہ ایک کہانی میں دوسری کہانی شروع کر دی جاتی تھی۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک فقیر اپنا قصہ سنا رہا ہے مگر بیچ بیچ میں اور کہانیاں چھیڑ دیتا ہے، اور حاتم طائی کا قصہ تو اس کی بہت ہی عمدہ مثال ہے۔ ایسے قصے کو داستان کہتے ہیں، اور 4 درویشوں کا قصہ اسی طرح کی ایک داستان ہے۔ داستان کی دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں پیش آنے والے بہت سے واقعات عقل میں نہیں آتے۔ مثلاً جن اور پریاں جگہ جگہ ہیرو کی مدد کرتے ہیں، دیووں اور بھوتوں سے بار بار ٹکر لینی پڑتی ہے، لیکن کسی دعا، کسی سرمے، کسی تعویذ یا کسی غیبی امداد سے کامیابی اسی کی ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ ہیرو کی جیت حق کی جیت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آج سائنس کے زمانے میں ایسی داستانوں کا مطالعہ بچوں کے لیے مفید نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔
داستانوں کے مطالعے سے ذہن بیدار ہوتا ہے اور تخیل پرواز کرنا سیکھتا ہے۔ داستانیں وہ خوبصورت خواب ہیں جو انسانی تہذیب نے اپنے بچپن میں دیکھے تھے۔ ہم ان خوابوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور پھر جاگ کر اپنی اس آج کی دنیا میں لوٹ آتے ہیں۔ کوئی 200 برس پہلے کی بات ہے کہ انگریز ہندوستان میں قدم جمانے لگے۔ اس وقت انہیں ایک مشکل پیش آئی۔ وہ اس ملک کی بول چال سمجھ نہ پاتے تھے۔ راجا اپنی رعایا کی بات نہ سمجھے تو کام کیسے چلے گا؟ لہٰذا انگریز افسروں کو ہندوستانی بول چال سکھانے کے لیے ایک کالج قائم ہوا، لیکن دشواری یہ تھی کہ اردو سکھائیں تو کیسے سکھائیں؟ اردو کی کتابیں تھی کہاں؟ چنانچہ کتابیں لکھنے کے لیے دیس کے اچھے اچھے ادیب کلکتہ میں جمع کیے گئے۔ ان میں ایک میر امن دلی والے بھی تھے۔ وہ بڑی سیدھی سادھی صاف ستھری زبان لکھتے تھے، جیسے کوئی سامنے بیٹھا باتیں کر رہا ہو۔ انہوں نے قصہ چہار درویش کو اردو میں لکھا اور باغ و بہار نام رکھا۔ باغ و بہار بہت پسند کی گئی اور یہ کتاب پہلے کی طرح آج بھی بہت شوق سے پڑھی جاتی ہے۔ باغ و بہار میر امن دہلوی کی تصنیف کردہ ایک داستان ہے جو انہوں نے فورٹ ولیم کالج میں جان گلگرس کی فرمائش پر لکھی۔ عام خیال ہے کہ باغ و بہار کو میر امن نے امیر خسرو کی فارسی داستان قصہ چہار درویش سے اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ داستان اردو نثر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے اور اسے بجا طور پر جدید اردو نثر کا پہلا صحیفہ قرار دیا گیا ہے۔ اس داستان کی اشاعت کے بعد اردو نثر میں پہلی مرتبہ سلیس زبان اور آسان عبارت آرائی کا رواج ہوا۔ مولوی عبدالحق کا کہنا ہے کہ اردو نثر کی ان چند کتابوں میں باغ و بہار کو شمار کیا جاتا ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہیں اور شوق سے پڑھی جائیں گی۔ بقول سید محمد، میر امن نے باغ و بہار میں ایسی سحر کاری کی ہے کہ جب تک اردو زبان زندہ ہے مقبول رہے گی اور اس کی قدر و قیمت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ سید وقار عظیم نے کہا کہ داستانوں میں جو مقبولیت باغ و بہار کے حصے میں آئی وہ اردو کی کسی اور داستان کو نصیب نہیں ہوئی۔ باغ و بہار اپنے وقت کی نہایت فصیح اور سلیس زبان میں لکھی گئی ہے۔ میر امن دلی کے رہنے والے ہیں اور ان کی زبان ٹھیٹھ دلی کی زبان ہے۔ میر امن صرف دلی کی زبان کو ہی مستند سمجھتے ہیں، چنانچہ اس کو انہوں نے ہزار رانائیوں کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ باغ و بہار کے دیباچے میں میر امن نے اپنے آپ کو دلی کا روڑا اور پشتوں سے دلی میں رہائش کرنے اور دلی کے انقلاب کو دیکھنے کے ناطے خود کو زبان کا شناسہ بتایا ہے اور اپنی زبان کو دلی کی مستند بولی کہا ہے۔ اردو کی پرانی کتابوں میں کوئی کتاب زبان کی فصاحت اور سلاست کے لحاظ سے باغ و بہار کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اردو زبان میں فارسی الفاظ و تراکیب اور تشبیہات و استعارات کو بڑا دخل حاصل ہے۔ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ فارسی زبان کے اثرات سے بچ کر اردو لکھنا بہت دشوار ہے، لیکن میر امن نے اپنی تحریروں میں اعتدال کی روش کو اپنایا ہے۔ ان کی زبان کا تجزیہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عربی فارسی کے الفاظ کم اور ٹھیٹھ اردو کے الفاظ زیادہ ہیں۔ انہوں نے اردو کو مالا مال کرنے کے لیے نہ صرف مقامی اور عوامی بول چال کے الفاظ کھپائے بلکہ کتنے ہی الفاظ اور محاورے تخلیق کر دیے۔ بہت سے الفاظ اور محاورے باغ و بہار کے علاوہ اور کہیں دیکھنے میں نہیں آتے۔
اگر کوئی شخص ایک نیا لفظ یا ایک محاورہ بنا دے تو اس کے لیے باعث فخر ہوتا ہے، اور یہاں میر امن نے تو نئے الفاظ کا کرا قدر سرمایہ زبان کو عطا کیا ہے۔ ممکن ہے کہ ان میں سے بعض دلی کے محلوں میں بول چال میں رائج رہے ہوں، لیکن پھر بھی میر امن کا یہ احسان تو ہے کہ انہوں نے ان الفاظ اور محاوروں کو ادب میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے، جو کہ دلی کی عام زبان میں آج بھی مشہور ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی تہذیب سے وابستہ دلی کے رہنے والے تھے۔ باغ و بہار کے دیباچے میں انہوں نے خود کو دلی کا رہنے والا بتایا ہے۔ انہیں دلی والا ہونے پر بڑا فخر ہے، اس لیے میر امن کی باغ و بہار میں دہلوی تہذیب اور معاشرت کی مرقع نگاری اس خوبصورت اور دلکش پیراہے میں کی گئی ہے کہ اس کے آئینے میں اس کا دور نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ اس میں اس عہد کی دلی کے اشخاص اور افراد کی چلتی پھرتی اور بولتی چالتی تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر سید عبداللہ کے باغ و بہار میں دلی کی تہذیب بول رہی ہے، اس کی تصویریں گردش کر رہی ہیں، گویا یہ ایک زندگی کا نقشہ ہے۔ میر امن کا عہد شاہی دوستوں کا عہد تھا۔ دلی کی معاشرت خوشحال، خوشپوش اور خوش وقت معاشرت تھی۔ تکلف و اہتمام اور آرائش و زیبائش اس معاشرے کے تہذیبی امتیاز میں شامل تھی۔ مہمانداریوں اور تقاریب کی اس تہذیب میں ایک خاص وقت و اہمیت تھی۔ شاہی محلات اور درباروں میں بزم آرائیوں کے تذکرے رہتے تھے۔ محفلیں جمتی اور محفلیں سجتی، یہ سب چیزیں ثروت و دولت مندی کی پیداوار ہوا کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں ان چیزوں کی کثرت تھی۔ شاہی درباروں اور نوابوں کی حویلیوں میں کئی قسم کی اشیاء موجود تھی اور کسی شے کی کمی نہ تھی۔ دلی کی ضیافتیں، محفلیں اپنے تمام تر ساز و سامان اور آرائش و زیبائش کے ساتھ باغ و بہار کے صفات میں قدم قدم پر چلتی ہیں۔ مردانہ زنانہ لباسوں کی تفصیل، رہن سہن کے طور طریقے، موسموں اور میلوں کی تفصیلات، بزم نشاط، محفل راگ رنگ کے نقشے، ساز و سامان و آواز کی جزیات اور کئی دیگر رسم و رواج ہیں جو دلی کی تہذیب و تمدن اور طرز معاشرت کی خوبصورت اور صاف نقش گری کرتے ہیں۔ یہ اپنے عہد کے معاشرے اور تہذیبی احوال و آثار و واقعات کا مستند تاریخی ریکارڈ ہے۔ اس قصے کا تمام تر ماحول بھی دلی کا ہے۔ اگر میر امن غیر ممالک کا بیان بھی کرتے ہیں، اگر وہ ایران، توران یا چین کا ذکر بھی کرتے ہیں، تو وہاں کی تصویر کشی اس انداز سے ہوئی ہے گویا دلی کے کسی محلے کا بیان ہو رہا ہو۔ قصے کے تمام کردار بھی دہلوی دکھائی دیتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں باغ و بہار کی کردار نگاری کی۔ باغ و بہار کے کرداروں پر نظر ڈالی جائے تو ہمیں دو قسم کے کردار ملتے ہیں، مرد کردار اور نسوانی کردار۔ مرد کرداروں میں چاروں درویشوں کے علاوہ بادشاہ آزاد بخت، جہاں سے کہانی کا آغاز ہوتا ہے، اور خواجہ سکپرز بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کافی سارے نسوانی کردار بھی اس قصے میں، داستان میں موجود ہیں۔ لیکن جب ہم چار درویشوں کی کہانیاں بیان کریں گے، ہم فردن فردن ہر کردار کے بارے میں بات کریں گے۔ قصے کا آغاز بادشاہ بختاور کے وقت سے ہوا ہے، تو آئیے سنتے ہیں آغاز قصے کا۔ اب آغاز قصے کا کرتا ہوں، ذرا کان دھر کر سنو اور منصفی کرو۔
سیر میں چہار درویش کے یوں لکھا ہے اور کہنے والے نے کہا ہے کہ آگے روم کے ملک میں ایک شہنشاہ تھا کہ نوشیرواں کی سی عدالت اور حاتم کی سی سخاوت اس کی ذات میں تھی۔ نام اس کا آزاد بخت اور شہر قسطنطنیہ اس کا پایہ تخت تھا۔ اس کے وقت میں رعیت آباد، خزانہ معمور، لشکر مرفع، غریب غربا آسودہ، ایسے چین سے گزارن کرتے اور خوشی سے رہتے کہ ہر ایک کے گھر میں دن عید اور رات شب برات تھی، اور جتنے چور چکار، جیب کترے، صبح خیزے، اٹھائی گیرے، دغا باز تھے، سب کو نیست و نابود کر کر نام و نشان ان کا اپنے ملک بھر میں نہ رکھا تھا۔ ساری رات دروازے گھروں کے بندے نہ ہوتے اور دکانیں بازار کی کھلی رہتی۔ راہی مسافر جنگل میدان میں سونا اچھالتے چلے جاتے۔ کوئی نہ پوچھتا کہ تمہارے منہ میں دانت ہیں اور کہاں کو جاتے ہو۔ اس بادشاہ کے عمل میں ہزاروں شہر تھے اور کئی سلطان نال بندی دیتے۔ ایسے بڑے سلطنت پر ایک ساتھ اپنے دل کو خدا کی یاد اور بندگی سے غافل نہ کرتا۔ آرام دنیا کا جو چاہے سب موجود تھا، لیکن فرزند کی طرف سے محروم تھا کہ جو زندگانی کا پھل ہے اس کی قسمت کے باغ میں نہ تھا۔ اس خاطر اکثر فکر مند رہتا۔ پانچوں وقت کی نماز کے بعد اپنے کرم سے کہتا کہ اے اللہ، مجھے عاجز کو تو نے اپنی عنایت سے سب کچھ دیا، لیکن ایک اندھیرے گھر کو دیا نہ دیا۔ یہی ارمان جی میں باقی ہے، ایک بیٹا جیتا جاگتا مجھے دے تو میرا نام اور اس سلطنت کا نشان باقی رہے۔ اسی امید میں بادشاہ کی عمر 40 برس کی ہو گئی۔ ایک دن شیش محل میں نماز ادا کر وظیفہ پڑھ رہے تھے کہ ایک بارگی آئینے کی طرف جو خیال کرتے ہیں تو ایک سفید بال مونچھوں میں نظر آیا کہ مانند تار مقیش کے چمک رہا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر آپ دیدہ ہوئے اور ٹھنڈی سانس بھری، پھر دل میں سوچا کیا کہ افسوس تو نے اتنی عمر ناحق برباد کی اور اس دنیا کی ہرس میں ایک عالم کو زیر و زبر کیا، اور ملک جو لیا اب تیرے کس کام آئے گا؟ آخر یہ سارا مال و اسباب کوئی دوسرا اور آئے گا۔ تجھے تو پیغام موت کا آ چکا، اگر کوئی دن جیے بھی تو بدن کی طاقت کم ہوگی۔ اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ میری تقدیر میں نہیں لکھا کہ وارث چیز اور تخت کا پیدا ہو۔ مجھے ایک روز مرنا ہے اور سب کچھ چھوڑ جانا ہے۔ اس سے یہ بہتر ہے کہ میں ہی اسے چھوڑ دوں اور باقی زندگانی اپنے خالق کی یاد میں کاٹوں۔ یہ بات اپنے دل میں ٹھہرا کر پائیں باغ میں جا کر سب مجرائیوں کو جواب دے کر فرمایا کہ کوئی آج سے میرے پاس نہ آوے، سب دیوان عام میں آیا جایا کریں اور اپنے کام میں مستعد رہیں۔ یہ کہہ کر آپ ایک مکان میں جا بیٹھے اور مصلی بچھا کر عبادت میں مشغول ہوئے، سوائے رونے اور آہ بھرنے کے کچھ کار نہ تھا۔ اسی طرح بادشاہ آزاد بخت کو کئی دن گزرے۔ شام کو روزہ کھولنے کے وقت ایک چھوارا اور 3 گھٹ پانی پیتے اور تمام دن رات جا نماز پر پڑے رہتے۔ عرصے بعد جب پہر دن چڑھا، ایک بارگی پردہ اٹھا اور بادشاہ نے برآمد ہو کر تخت مبارک پر جلوس فرمایا۔ نوبت خانے میں شادیانے بجنے لگے، سبھوں نے نظریں مبارک دی اور مجراگاہ میں تسلیمات و کور نشاد بجا لائے۔ موافق قدر و منزلت کے ہر ایک کو سرفرازی ہوئی، سب کے دل کو خوشی اور چین ہوا۔ جب دوپہر ہوئی، برخاست ہو کر اندرون محل داخل ہوئے، خاصا نوش جان فرما کر
ख्वाबगाह में आराम किया। उस दिन से बादशाह ने यही मुकर्रर किया कि हमेशा सुबह को दरबार करना और तीसरे पहर किताब का शुगल या दुरूदो वजीफा पढ़ना और खुदा की दरगाह में तौबा इस्तग़फ़ार कर कर अपने मतलब की दुआ मांगनी। एक रोज किताब में भी लिखा देखा कि अगर किसी शख्स को गम या फिक्र ऐसी लाहक हो कि उसका इलाज तदबीर से ना हो सके तो चाहिए कि तकदीर के हवाले करे और अपने गोरसितान की तरफ रुजू करे। दुरूदो तुफैलो पैगंबर की रूह के उनको बख्शे और अपने तई नीस्तो नाबूद समझकर दिल को इस गफलत दीनवी से होशियार रखे और इबरत से रो दे और खुदा की कुदरत को देखे कि मुझसे आगे कैसे कैसे साहिब मुल्क व खजाना इस जमीन पर पैदा हुए, लेकिन आसमान ने सबको अपनी गर्दिश में लाकर खाक में मिला दिया। अब जो देखिए सिवाय एक मिट्टी के ढेर के उनका कुछ निशान बाकी नहीं रहा और सब दौलते दुनिया, घर बार, आल औलाद, आशना, दोस्त, नौकर, चाकर, हाथी, घोड़े छोड़कर अकेले पड़े हैं। ये सब उनके कुछ काम न आया, बल्कि उनका कोई नाम भी नहीं जानता कि ये कौन थे और कब्र के अंदर का अहवाल मालूम नहीं कि कीड़े मकोड़े, चींटे, सांप उनको खा गए या उन पर क्या बीती और खुदा से कैसी बनी। बेबातें अपने दिल में सोचकर सारी दुनिया को फेंकने का खेल जाने, तब उसका दिल का गुंचा हमेशा शगुफ्ता रहेगा, किसी हालत में पसमुर्दा ना होवेगा। ये नसीहत जब किताब में मुताल्ला बादशाह को खिदमत वजीर का कहना याद आया और दोनों को मुताबिक पाया। ये शौक हुआ कि इस पर अमल करूं, लेकिन सवार होकर और भीड़ भाड़ लेकर बादशाहों की तरह से जाना और फिरना मुनासिब नहीं। बेहतर यह है कि लिबास बदल कर रात को अकेले मकबरों में या किसी मर्द खुदा गोशा नशी की खिदमत में जाया करूं और शब बेदार हूं। शायद उन मुर्दों के वसीलों से दुनिया की मुराद और आक़िबत की निजात मुयस्सर हो। ये बात दिल में मुकर्रर करके एक रोज रात को मोटे झूठे कपड़े पहनकर रुपए अशरफी लेकर चुपके किले से बाहर निकले और मैदान को राह की। जाते जाते एक गोरस्तान में पहुंचे। निहायत सख्ते दिल से दुरूद पढ़ रहे थे और उस वक्त बादे तुंद चल रही थी, बल्कि आंधी कहना चाहिए। एक बारगी बादशाह को दूर से एक शोला सा नजर आया कि मानिंदे सुबह के तारे के रोशन है। दिल में अपने ख्याल किया कि इस आंधी और अंधेरे में ये रोशनी खाली हिकमत से नहीं, या ये तिल्स्म है कि अगर फिटकरी और गंधक को चराग में बत्ती के आसपास छड़क दीजिए तो कैसी हवा चले, चराग गुल ना हो। या किसू वली का चराग है कि जलता है, जो कुछ हो सो हो, चलकर देखना चाहिए, शायद इस शमा के नूर से मेरे भी घर का चराग रोशन हो और दिल को मुराद मिले। ये नियत करके उस तरफ को चले। जब नजदीक पहुंचे देखा तो 4 फकीर जानों पर सर धरे आलमे बेहोशी में खामोश बैठे हैं और उनका ये आलम है जैसे कोई मुसाफिर अपने मुल्क और कौम से बिछड़कर बेकसी और मुफलिसी के रंजो गम में गिरफ्तार होकर हैरान रह जाता है। इसी तरह से बेचारों नक्शे दीवार हो रहे हैं और एक चराग पत्थर पर धरा टिमटिमा रहा है। हरगिज हवा उसको नहीं लगती, गोया फानूस उसका आसमान बना है, बेखतर है, जलता है। आजाद बख्त को देखते ही यकीन आया कि मुकर्रर तेरी आरज़ू इन मर्दाने खुदा के कदम की बरकत से बरावेगी और तेरी उम्मीद का सूखा दरख्त इनकी तवज्जो से हरा होकर फलेगा।
ان کی خدمت میں چل کر اپنا احوال کہہ اور مجلس کا شریک ہو، شاید تجھ پر رحم کھا کر دعا کریں جو بے نیاز کے یہاں مقبول ہو۔ یہ ارادہ کر کے چاہا کہ قدم آگے دھرے، وہیں عقل نے سمجھایا کہ اے بے وقوف جلدی نہ کر، ذرا دیکھ لے، تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ کیا جانے یہ دیو ہیں یا غول بیابانی ہیں کہ آدمی کی صورت بن کر باہم مل بیٹھے ہیں؟ بہر صورت جلدی کرنا اور اس کے درمیان جا کر مخل خوب نہیں، ابھی ایک گوشے میں چھپ کر حقیقت ان درویشوں کی جاننا چاہیے۔ آخر بادشاہ نے یہی کیا کہ ایک کونے میں اس مکان کے چپکا جا بیٹھا کہ کسی کو اس کے آنے کی آہٹ کی خبر نہ ہوئی۔ اپنا دھیان ان کی طرف لگایا کہ دیکھیے آپس میں کیا بات چیت کرتے ہیں۔ اتفاقاً ایک فقیر کو چھینک آئی، شکر خدا کا کیا، وہ تینوں قلندر اس کی آواز سے چونک پڑے، چراغ کو اکسایا، ٹھیپ تو روشن تھا، اپنے اپنے بستروں پر حقے بھر کر پینے لگے۔ ایک ان آزادوں میں سے بولا، اے یاران ہمدرد و رفیقان جہاں گرد، ہم چار صورتیں آسمان کی گردش سے اور لیل و نہار کے انقلاب سے در ببر خاک بسر ایک مدت پھریں، الحمدللہ کہ تالے کی مدد اور قسمت کی یاوری سے آج اس مقام پر باہم ملاقات ہوئی، اور کل کا احوال کچھ معلوم نہیں کہ کیا پیش آوے، ایک گت رہیں یا جدا جدا ہو جاویں۔ رات بڑی پہاڑ ہوتی ہے، ابھی سے پڑ پڑ رہنا خوب نہیں، اس سے یہ بہتر ہے کہ اپنی اپنی سرگزشت جو اس دنیا میں جس پر بیتی ہو، بشرط یہ کہ جھوٹ اس میں کوڑی بھر نہ ہو، بیان کرے تو باتوں میں رات کٹ جاوے، جب تھوڑی شب باقی رہے تب لوٹ پوٹ رہیں گے۔ سبھوں نے کہا، یا ہادی، جو کچھ ارشاد ہوتا ہے ہم نے قبول کیا، پہلے آپ اپنا ہی احوال جو دیکھا ہے شروع کیجئے تو ہم مستفید ہوں۔ اور پھر پہلا درویش دو زانوں ہو بیٹھا اور اپنی سیر کا قصہ بیان کرنے لگا۔ تو دوستوں، یہاں سے قصے کا آغاز ہوتا ہے اور یہاں سے چار درویش اپنی اپنی کہانیاں شروع کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی اپنی داستانیں۔ لیکن ہم اپنی اس پہلی انٹروڈکٹری قصہ باغ و بہار کا پہلا حصہ یہاں ختم کرتے ہیں۔ دوبارہ سننا نہ بھولیے گا سفر وِد صدف فاروقی، جس میں ہم پہلے درویش کی کہانی بیان کریں گے۔